اللہ اللہ، تم نے تو نبی کا نواسہ شہید کر دیا، خود ہی خط لکھ کے بلانے والے، خود ہی شہید کرنے والے، خود ہی روایات بیان کرنے والے، آج ساری یہ روایات ان میں سے کچھ بھی حقیقت نہیں ہے، کچھ بھی حقیقت نہیں ہے، نہ جانے وہ اپنے طور پر بنائی ہوئی ہیں ساری، اور نہ جانے کیا کیا ہے۔ سیدنا حسین رضی اللہ عنہ جنگ کرنے کے لیے آئے تھے؟ سیدنا حسین رضی اللہ عنہ جنگ کی تیاری کر کے آئے تھے؟ نہیں، وہ تو آئے تھے ایک معاملے کے لیے، ان کے ساتھ تو دھوکہ ہوا۔ اللہ اکبر، نبی کے نواسے کو دھوکے سے شہید کیا گیا، وہ جنگ کی تیاری کے لیے نہیں آئے تھے۔ اللہ کی قسم، اگر سیدنا حسین رضی اللہ عنہ مکے کے اندر کھڑے ہو کے جنگ کا اعلان کرتے، نبی کے کتنے صحابہ ان کے ساتھ نکلتے۔ نبی کے صحابہ تو روک رہے تھے کہ حسین کن میں جا رہے ہو؟ جنہوں نے تمہارے بابا سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ بے وفائیاں کی، کن کے پاس جا رہے ہو؟ جنہوں نے تمہارے بھائی سیدنا حسن رضی اللہ عنہ کے ساتھ بے وفائیاں کی۔ نبی کے صحابہ تو روک رہے تھے کہ وہ آزمائے ہوئے ہیں، وہ آزمائے ہوئے سکے ہیں، ان کو دوبارہ پرکھنا بیکار ہے۔ اگر سیدنا حسین رضی اللہ عنہ اس بات کا دعویٰ کرتے اور یہ اعلان کرتے کہ میں جنگ کے لیے جا رہا ہوں، کون ایسا بندہ تھا جو نبی کے نواسے کا ہم رکاب نہ ہوتا؟ اور سیدنا حسین رضی اللہ عنہ نے تو وہاں آ کے بھی یہ کہا تھا کہ مجھے جانے دو۔ اگر سیدنا حسین جنگ کے لیے آئے ہوتے تو یہ کیوں کہتے؟ شہید اس لیے کیا، یہ بات میری یاد رکھو، لکھ لو، نوٹ کر لو۔ کوفے والوں نے صرف اس لیے سیدنا حسین کو شہید کیا تھا کہ جب یہ یزید بن معاویہ آئیں گے تو وہاں پہ جا کے یہ سارے وہ خطوط بوریوں کے بھرے ہوئے، وہ 30,000 کے قریب خط، یہ سارے جا کے ان کو دکھا دیں گے، پھر ہماری شامت آئے گی۔ اصل معاملہ یہ تھا۔ معاویہ رضی اللہ عنہ کے بیٹے یزید کے پاس جب جائیں گے، وہاں جا کے، کیونکہ سیدنا حسین رضی اللہ عنہ 3 شرطیں رکھی تھی نا، مجھے واپس جانے دو مکے، نمبر 1، دوسرا، یا کہیں بھی اسلامی سلطنت میں جہاں جہاد ہو رہا وہاں جانے دو، میں اللہ کی راہ میں لڑتا ہوا شہید ہو جاؤں گا، نمبر 3، مجھے یزید کے پاس جانے دو، میں اور وہ ہم دونوں کے معاملات ہم خود ہی طے کر لیں گے۔ اس میں کون سی ایسی، مجھے بتاؤ کہ کون سی ایسی سائنس تھی کہ جو ان کو سمجھ نہیں آئی؟ ان کو یہی تھا کہ جب یہ یہاں سے واپس چلے جائیں گے تو پھر ہمارے وہ سارے خطوط مہروں کے ساتھ، انگوٹھوں کے ساتھ، دستخطوں کے ساتھ، وہ سارے خطوط جب وہاں جائیں گے پتہ چلے گا کہ کون کون تھا غدار، تو ہمارے سر قلم کیے جائیں گے۔ اپنے سروں کو بچانے کے لیے نبی کے نواسے کا سر اتار دیا رضی اللہ عنہ۔ حضرات، یہ تھا وہ واقعہ کربلا، جو 2 سے 2.5 منٹ کا سارا واقعہ آپ اس کو بیان کر سکتے ہیں۔ یہاں تو اس کو لے کے پوری ایک جناب تاریخ بنا دی گئی، جھوٹ پہ جھوٹ، فراڈ پہ فراڈ، ملمہ سازی، مرصع، نہ جانے کیا کیا اس کے اندر شامل کر دیا گیا۔ ایسا کچھ نہیں تھا۔ اور ماہ محرم میں ایک مسلمان کا کردار کیا ہونا چاہیے؟ آؤ، ماہ محرم ہمیں بہت بڑے سبق دیتا ہے۔ سنو، سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ شیر خدا، ہم ان کی عظمت کو سلام پیش کرتے ہیں، ہم فضائل مانتے ہیں سیدنا حسین کے، سیدنا حسن کے، سیدنا علی کے فضائل حقیقت میں ہمارے پاس ہیں، ان کی حقیقی فضیلت کو بیان کرنے والے ہم ہیں، حقیقت میں ان سے محبت کرنے والے ہم ہیں۔ ہم کبھی گوارا نہیں کرتے کہ کوئی بدبخت، اور یہ ہم بات ببانگے دہل کہتے ہیں، جو سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی شان میں تنقیس کرے، جو سیدنا حسن کی شان میں تنقیس کرے، جو سیدنا حسین کی شان میں تنقیس کرے، اس کا ایمان کیا، اس کا اسلام بھی باقی نہیں رہتا۔ الحمدللہ ہم تو یہ بات کہتے ہیں، اور یہ بات بھی ہم ببانگ دہل کہتے ہیں، جو نبی کے کسی بھی صحابی کی شان میں تنقیس کرے اس کا ایمان باقی نہیں رہتا۔ نبی کے صحابی کی شان کیا ہے؟ میرے نبی نے اپنی زبان مبارک سے بیان کی ہے، فرمایا لوگو میرے صحابی کو گالی نہ دینا، میرے صحابی کے بارے میں برا کلمہ نہ کہنا، اور تم عمر بھر نیکیاں کرتے رہو، تم عمر بھر پوری عمر نیکیاں کرتے رہو، میرا صحابی ایک لمحے کے لیے میری رفاقت میں گزارے تمہاری عمر کی نیکیاں اس کے ایک لمحے کو نہیں پہنچ سکتی۔ اللہ اکبر۔
میری اور تیری پوری عمر کی نیکیاں صحابی کے ایک لمحے کی نبی کی رفاقت کو نہیں پہنچ سکتی۔ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ جو نبی کے صحابہ کی تنقیص کرتا ہے وہ ایمان والا نہیں ہے۔